جس کا حضور سے یعنی وہ قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب اس دور میں بھی لیتے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. یہ آج اس کی نسل ہے جو سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے پوچھا اس فرقے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. حروریہ اس دور کا جو فرقہ تھا، بالکل سیم آج کی ہی کنڈیشن تھی جو آج حالات ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے الفاظ سینے میں بٹھا لیں، محفوظ کر لیں، یہ آپ کو ہر جگہ کام دیں گے. جو بدبخت آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرے اس پہ یہ حدیث پڑھ دو تاکہ آپ کا جواب نہ جائے، اسے رسول اللہ کے صحابی کا جواب جائے. سنیں، آپ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کیا رائے تھی، آپ نے فرمایا یراہم شرار خلق اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، لیکن ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ شفاعت کے منکر، صحابہ کے دور میں بھی اس طرح کے عقیدے جو آج کے یہ گھڑے ہوئے عقیدے ہیں، اس طرح کے عقیدے تھے ان کے. تو آپ نے فرمایا یراہم شرار خلق اللہ. عبداللہ ابن عمر انہیں مخلوق میں سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ساری مخلوق میں سے یہ بدترین لوگ ہیں. فرمایا کیوں؟ آج تو کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، آج تو جدید دور آ گیا ہے نا، آج سب ٹھیک ہے جی، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہ کہو، بس اپنا نظام ٹھیک رکھو، کسی کو برا. اگر یہ بات تھی تو کیا رسول اللہ کے صحابی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، کسی کو برا نہ کہو. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. لیکن صحابی رسول نے فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا ان شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا نا، وجہ یہ ہے ان تلقوا الی آیات فی الکفار فجعلھا فی المؤمنین. جو آیتیں اللہ نے کافروں کے بارے میں اتاری یہ انہیں مومنوں پر پڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو آیتیں اللہ نے کافروں کے بارے میں اتاری، یعنی دشمنان خدا کے بارے میں اتری، جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے بارے میں آیتیں اتاری، یہ وہ دشمنوں والی آیتیں اللہ کے محبوبوں پر پڑھتے ہیں. یہ مغضوب اور محبوب میں فرق ہی نہیں کرتے، یہ مغضوب اور محبوب کو ایک درجے میں رکھتے ہیں. تو میں اس وجہ سے یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے سیم جو آیتیں اس دور میں وہ پڑھتے تھے آج وہی پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں جو پڑھتے تھے آج یہ بھی وہی پڑھتے ہیں. مسئلہ نماز روزے کا نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے. اب بتاؤ حضرت یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی، یہ اس کی بالکل سند صحیح ہے، اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے. یہ تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری، اس کے اندر یہ پوری سند کے ساتھ موجود ہے. تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضور کی سنت کے سب سے زیادہ پیروکار تھے، سرکار کی سنت کے بہت زیادہ متبع تھے، ان کو بھی کیا نہیں پتا تھا کہ کسی کو برا بلا نہیں کہنا. بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نمبر 2، کوئی مسئلہ نہیں، سارے ہی اپنے اپنے. آپ نے فرمایا نا، مخلوق میں بدترین لوگ ہیں یہ. اس وجہ سے نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، وہ ایک علیحدہ جرم ہے، اس وجہ سے بھی برا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی برا ہے، حج نہیں کرتے یہ بھی برا ہے. لیکن سب سے بڑی ان کی برائی یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا محمل غلط رکھتے ہیں. یعنی اللہ نے جن کے بارے میں وہ قرآن کی آیت نازل کی، وہ اس کو چھوڑ کے اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے محبوبوں پر پڑھتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں. اب سوچئے جو میں نے پیچھے آیت پڑھی، اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں اس لیے اتاری کہ وہ ان کو معبود بنانے لگے، اور یہ آج ان کو اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرنے لگے. ہمیں ان کے رتبے میں لے گئے کہ تم بھی جو آج اہل سنت و جماعت ہو، تم بھی ولیوں کے پیچھے چلتے ہو، اولیاء کے پیچھے چلتے ہو، اپنے علماء کی مانتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہو، امام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی پیروی کرتے ہو، داتا علی اجمیری کی پیروی کرتے ہو، اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے.
وہ آیت پھر کیا پڑھی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ کی آیت پڑھ دی آدھی کہ جی یہودی اور عیسائیوں کا بھی یہی کام تھا. مطلب یہودیوں کے بارے میں جو اللہ نے اپنے مغضوبوں کے بارے میں آیت اتاری، وہی آج مسلمانوں کے اوپر پڑھنا شروع کر دی. اور ان کا جرم اور تھا، ان کا جرم تھا وہ عبادت کرتے تھے. ہم تو عبادت کو خدا کے علاوہ کسی صورت میں جائز ہی نہیں سمجھتے. تو میں یہ فرق سمجھا رہا ہوں. یہ میری بات اور جو احادیث میں آپ کو دے رہا ہوں ان کو ذہن میں بٹھائیں. میں نے آپ کے سامنے اپنی بات نہیں کی، میں نے رسول اللہ کی، صحابی کا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں جو اثر ہوتا ہے، صحابی کی حدیث ہوتی ہے، اس کو ہم اصل میں اصطلاح میں اثر کہتے ہیں. لیکن بعض ہمارے محدثین جو ہیں وہ حدیث کی تعریف یہی کرتے ہیں جو قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، قول صحابی، فعل صحابی اور تقریر صحابی، قول تابعی، فعل تابعی، حدیث اپنا تقریر تابعی، ان سب کو حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث کی تعریف ہے. جدید شیخ محقق برکت رسول فی الانشاء عبدالحق محدث دہلوی نے یہی کیا. محدثین کے نزدیک یہی تعریف، یعنی صحابی کا قول بھی کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے درجے میں ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کو حدیث کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کو ہمارے بزرگان دین جو ہے اثر بھی کہتے ہیں. یعنی لفظ اثر جو تفسیر بالمعصور ہوتی ہے، جس طرح تفسیر در منصور ہے، تو یعنی تفسیر بالمعصور کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر صحابی نے کی ہو، یعنی صحابی کے قول کو اثر بھی کہتے ہیں فرق کرنے کے لیے بعض اوقات، لیکن حدیث کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اثر پڑھا، اور اس ہستی کا اثر پڑھا کہ جو فقیہ صحابی ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں حدیث کی، جو فقہ میں اپنا مقام رکھتے ہیں، اور جو حضور کی سنت کے سب سے زیادہ پیرو ہیں. اب اس بات کو یہاں یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ سب اچھے نہیں. یہ کہنے والے لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں سب ٹھیک، سب اچھا، کوئی غلط کرے تو بھی اچھا، ٹھیک کرے تو بھی. اللہ کی مخلوق ہے، یعنی سارے